بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ EOBI کی پینشن میں اضافہ جولائی میں کیا گیا تھا اور صرف 1500 روپے کیا گیا تھا، اور اب ایک پینشن رہنما نے بات کی ہے کہ EOBI کی پینشن جو ہے وہ 32,000 روپے کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے دلیلیں بھی دی ہیں، اور دلیل یہ دی ہے کہ EOBI کے پاس 500 ارب سے زائد کے تو صرف اثاثے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں کنٹریبیوشن اور باقی معاملات وہ بھی اربوں میں ہیں، اور ان کا یہ جو دلیل ہے یہ کوئی بے معنی یا ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ EOBI کی پینشن میں اضافہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ EOBI کی پینشن جو ہے وہ بہت قلیل ہے۔ آج ایک مزدور مجھے ملا جو پشاور میں کام کر رہا ہے، اسے بتایا ہے کہ ہم عرصہ دراز سے EOBI میں رجسٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں EOBI میں کوئی رجسٹر نہیں کر رہا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کر رہے؟ کہتا ہے ہم گئے ہیں ان کے آفس میں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کل آ جائیں، ہم کل گئے، پھر انہوں نے کہا پرسوں آ جائیں، آج صاحب نہیں ہے، آج کلرک نہیں ہے، آج فلانا نہیں ہے، آج فلانا نہیں ہے۔ کہتا ہے بالآخر ہم تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ ایک کلخانی تھی، کلخانی پہ وہ مزدور پشاور سے ادھر آئے ہوئے تھے، ان کے عزیز دار تھے، تو ان سے بات چل پڑی۔ میں نے کہا آپ EOBI میں رجسٹر ہیں؟ کہتا ہے میں نہیں ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی دلیل میں پھر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ EOBI کی پینشن 32,000 روپے بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وہ سرکاری ملازمین جو 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ، 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ پینشنیں لے رہے ہیں، اگر ان کی پینشن کا معیار دیکھیں اور ان کی پینشن کا معیار دیکھیں، ان کی ضروریات دیکھیں اور ان کی ضروریات دیکھیں، تو یہ پینشن تو آٹے میں نمک بھی جو ہے وہ نمک بھی بہت سارا ہوتا ہے، جو تھوڑا سا زیادہ بھی پڑ جائے تو وہ آٹے کا ذائقہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آٹے میں نمک بھی لگتا نہیں ہے کسی صورت میں۔ یعنی اگر ایک شخص کی پینشن 2 لاکھ ہے اور ایک کی 8,500 روپے ہے تو کیا تقابل ہو سکتا ہے ان کا؟ بتائیں نا مجھے۔ اچھا، پاکستان کے جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں ان کی تو لاکھوں میں ہے، اور ابھی حال ہی میں کافی سارے پینشنز کو ڈالر میں پینشن دینے کی جو ہے وہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کو ڈالر میں پینشن جو ہے وہ دی جائے۔ اب ماشاءاللہ ایک طرف ملک میں ڈالر کا بحران اور دوسری طرف سے کروڑوں روپے پینشن جو ہے وہ ڈالر میں جا رہی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے یار، ترقی یافتہ لوگ ہیں بھائی۔ اب آگئی بات جناب، یہ جو ہزار والے نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یار 8,500 روپے ہم لیتے ہیں، ہمارے مزدور لیتے ہیں، کمزور لوگ لیتے ہیں۔ جو پچھلے نوٹ تھے نا 5-5 ہزار والے، وہ لاکھوں کروڑوں کی بات میں کر رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں 8,500 روپے میں عام آدمی کا گزر بسر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، 8,500 سے بڑھ کے 10,000 روپے میں آپ بجٹ بنا کے دکھا دیں 2 میاں بیوی کا، وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ او بھائی، غریب شہروں میں، میں کراچی لاہور کی روٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ روٹی جو 50 گرام، 60 گرام، 70 گرام کی روٹی ہوتی ہے، 100 گرام سے کم کی روٹی، وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں 25 روپے کی ہو گئی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب 10,000 روپے میں گزارا کرو۔ 10,000 روپے میں کیسے گزارا ممکن ہے؟ اور انہی اداروں کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ تو لاکھوں کی پینشن لے پا رہے ہیں، اور یہ جو مالکان ہیں یہ کوڑی کے بھاؤ بھی جو ہے وارے نہیں آتے ان کو، اور اگر ان سے بات کر لی جائے کہ ان کی پینشن میں اضافہ کرو تو یہ ڈانگیں اٹھا لیتے ہیں۔ جناب یہ آپ پکڑ کے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ کون سی تباہی آپ نے پھیر دی ہے۔ اب میں بات یہ کروں گا، جو کہنے کا مقصد تھا، اس ملک میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے بزنس ہیں جن کو EOBI میں رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ابھی تک کسی نے رجسٹر نہیں کروائے،
اور نہ ہی وہ EOBI ان کو رجسٹر کرنے کے لیے خواہش مند ہے، کیونکہ یہی وہ لاکھوں بزنس ہیں جن سے یہ بھتہ وصول کرتے ہیں۔ ہاں، اور ان کی معمولی ملازمین کی بشاشت کے پیچھے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے پیچھے جو راز چھپا ہے وہ یہی نہ رجسٹرڈ ادارے ہیں کہ ماہانہ بھتہ لیا اور جناب یہ چلتے بنے، اور عام آدمی، غریب آدمی، بیچارہ آدمی، بے کس آدمی جو ہے وہ پھر پس کر رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ بھتہ لے کے غائب، اور جو مزدور اس کے پاس کام کرتا ہے وہ رل گیا، اس کا پھر کون پرسان حال ہوتا ہے؟ اور پھر ادارہ اربوں روپے کی رقم سے، کروڑوں کی نہیں، اربوں روپے کی رقم سے محروم۔ یار ماہانہ اربوں روپے! آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس ملک کے اندر 10 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو EOBI میں رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور آپ ان کو اگر رجسٹر نہیں کر رہے ہیں، اگر 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ ایسے بزنس ہیں جن کو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کتنا ظلم کر دیا۔ یہ تو میں تو لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، بات کروڑوں میں ہے یار، اور ان کا کنٹریبیوشن کو پھر ان کروڑوں کو آپ ہزاروں سے ضرب دیں تو یہ اربوں سے بھی کام آگے جا پڑتا ہے، کھربوں میں جا پڑتا ہے۔ اور پھر EOBI کی پینشن 32,000 پہ رہ جائے گی کیا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر ان کے پاس کھربوں روپے جمع ہونا شروع ہو جائیں تو پینشن جو ہے وہ کتنی بنے گی پھر؟ لیکن بات نیت کی ہے، بات کرنے کی ہے۔ کون کرے؟ یہ کام کرنے کے لیے ہمت درکار ہے، یہ کام کرنے کے لیے نیت درکار ہے۔ نہ نیت ہے نہ ہمت ہے، اور رئیس کثر ادارے کے لوگوں نے پوری کر دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بھتے سے کام چل جاتے ہیں۔ اللہ خیر سنا، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ بہرحال EOBI کو اگر بچانا ہے تو پھر بڑے پیمانے پہ، میسر پیمانے پہ EOBI کے کنٹریبیوشن کی وصول یابی کو یقینی بنانا ہوگا، اور اس وصول یابی کے پیچھے نیت، صحیح نیت، نیک نیت، اور پھر اداروں کی رجسٹریشن کا پروسیس آسان اگر ہو جائے تو یہ کام اور بھی سہل ہو جائے گا۔